ایمان کے تحفظ کے لیے ان کا کاغذی مناظر کودا بھی، جس کا نام ہے طائر گیا بھی۔ ایمان کے بارے میں کہتا نہیں، یہ گستاخانہ عبارت نہیں ہے۔ کیا کہتا ذرا سنیے۔ نہیں کھانے کے لائق ہے، تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی، لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو چھاٹ دے گا، یہ سب نہیں چلے گا اور یہ چلے گا۔ تو کہو شیخ الحدیث صاحب سے زیادہ علم تو گدھے کو ہے۔ ارے احمق، چھپی ہوئی بات کو جان لینا خدا کے بتائے سے یہ مخلوق کے لیے صفت کمال نہیں ہے۔ اگر یہ صفت کمال ہوتی تو اللہ تعالی حقیر اور گندی مخلوق کو یہ چیز نہ دیتے، کافر کو نہ دیتے، گدھے کو نہ دیتے، بیل کو نہ دیتے، صرف انبیاء اور اولیاء کو دیتے۔ کچھ چھپی ہوئی چیزیں اگر خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، کچھ چھپی ہوئی چیزیں خدا کے بتائے ان کو معلوم ہو گئی، تو نہ یہ عالم غیب ہو گئے نہ وہ عالم غیب ہو۔ کیا بولا آپ نے سمجھے؟ کہتا ہے اگر کوئی بدبودار گھاس لا کے رکھ دو اور کسی گدھے کو لاؤ تو گدھا سونگ کر اچھی گھاس کو چھانٹ لے گا، بری گھاس کو الگ کر دے گا۔ تو اور بولتا ہے شیخ الحدیث کو لاؤ کوئی، تو شیخ الحدیث بتا سکتا ہے کہ کون سی گھاس خراب ہے، کھانے لائق نہیں ہے، اور کون سی کھانے لائق ہے؟ تو بولتا گدھے کا علم تو شیخ الحدیث سے زیادہ ہو گیا نا۔ یہ جہالت دیکھو اس کی۔ تو کہتا ہے یہ چھپی ہوئی بات تھی جو شیخ الحدیث کو نہیں معلوم تھی، یہ گدھے کو معلوم تھی۔ تو اگر گدھے نے جان لیا تو شیخ الحدیث سے وہ بڑھ نہیں گیا۔ تو اسی طرح اگر بعض چیزوں کا علم رسول کو ہے اور دوسرے نے جان لیا تو نہ رسول عالم الغیب ہوئے نہ وہ عالم الغیب ہوا، نہ وہ عالم غیب ہے نہ یہ عالم غیب ہے۔ ابھی جاہل کو کون سمجھائے کہ اختلاف اس پر نہیں ہے کہ بھائی یہ رسول اللہ نے جانا اور دوسرا بھی جانتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ جانور اور گدھے کے علم سے رسول کے علم کو تشبیہ دی گئی ہے۔ گستاخی یہ ہے۔ اور اسی کی عبارت اگر یوں پلٹائی جائے، جاہل سے پوچھو کہ گدھے نے اگر گھاس اور گندے اور سڑے فروٹ کو چھانٹ لیا تو وہ علم میں بڑھ گیا رسول سے، شیخ الحدیث سے بڑھ گیا، اور معاذ اللہ رسول نہیں کر سکتا یہ کام، تو اللہ تعالیٰ بھی سونگ کے بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تو سونگنے سے پاک، تو اب معاذ اللہ گدھا اللہ سے بڑھ گیا۔ پھر اگر اسی کے بات کا جواب دیا جائے، بہرحال اس پر ایک تبصرے کے لیے ایک الگ تقریر کی ضرورت ہے، ابھی موضوع میرا وہ نہیں ہے حفظ الایمان، لیکن میں صرف اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کتابیں بھی ہماری نہیں ہیں، یہ سب مولویوں نے ملاؤں نے گڑھ کے ہم پہ منسوب کر دی، میں کہتا ہوں جب یہ کتاب آپ کی نہیں تو آپ کا مولوی پھر دفاع کیوں کر رہا ہے اس کا؟ اس نے تو صرف ایک جملہ بولنا چاہیے، یہ کتاب میری نہیں ہے۔